شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ 61 ہجری کو یہ واقعہ ہوا، واقعہ کربلا۔ پوری دنیا میں شہدائے کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ منانے کا انداز جدا ہو سکتا ہے، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن دنیا بھر میں مسلمان اس یاد کو مناتے ضرور ہیں، اور یہ دن آتے ہی ایک دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں میں ذکر سن کے نمی آتی ہے، کیونکہ آل نبی سے محبت یہ ایمان کی اصل ہے، اصل ایمان ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ہمارا ایمان و یقین یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو اس کی مرضی سے ہلتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ جو بھی ہوتا ہے اس میں اس کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا ہم کم و بیش 1400 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ واقعہ مختلف علماء، مختلف اسکالر اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اس واقعے کو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ وہ ہم نے بچپن ہی سے ذکر سنا، واقعات سنے۔ میں صرف اس ایک نقطے پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے، اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا، اور پیغام کربلا کیا ہے۔ ابھی سجاد بھائی پڑھ رہے تھے کہ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اچھا، یہ وہ گھرانہ ہے کہ ہم ان کا نام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں دعاؤں میں، اور میرا تو ایمان و یقین یہ ہے کہ پنجتن پاک وہ مقدس نام ہیں کہ اگر یہ نام لکھ کے پانی میں گھول کے کسی کو پلا دیا جائے تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ میرا ایمان یہ ہے۔ ہم نے تو جن بزرگوں سے تربیت کی لی، ہمارے تو ضمیر اور خمیر میں اہل بیت کی محبت شامل ہے، کیونکہ اہل سنت وہ مسلک ہے کہ جہاں پر ادب ہی ادب سکھایا جاتا ہے۔ آل نبی تو ایک سید زادے کا ادب بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے امام نے تو یہ بھی بتایا، ایک مرتبہ لوگ آئے، انہیں لے کر جا رہے ہیں، پالکی پہ سوار کیا اور 4 بندے لے کر چلے۔ علماء کو بڑے اعزاز سے لایا جاتا تھا، سیدی اعلیٰ حضرت کو بھی لے کر لوگ آ رہے تھے، کہیں بیان کے لیے کسی جگہ شرکت کرنی تھی، تو پالکی بھجوائی گئی، 4 مزدوروں نے اسے اٹھایا اور لے کر چلے۔ راستے میں ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا ہوگا کہ میرے امام نے فرمایا پالکی روک دو، روکو۔ پالکی نیچے رکھ دی گئی، آپ باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ ایک نے کہا حضور میں ہوں۔ آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا میں کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہنے لگا حضور میں تو مزدور ہوں، میں نے تو مزدوری کرنی ہے، مزدوری کے لیے پیشہ اختیار کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، آپ نہیں سوار ہوں گے تو مجھے میری مزدوری کہاں جائے گی؟ آپ نے فرمایا تجھے مزدوری بھی ملے گی۔ اس مزدور کے ہاتھ چومے سید زادے کے اور اسے پالکی پہ سوار کیا، اور پھر واپس جہاں سے چلے تھے وہاں واپس لے کر آئے، اور دنیا نے دیکھا کہ امام اس سید زادے کو پالکی پہ سوار کر کے خود مزدوروں کے ساتھ چل رہا ہے، کندھے پر سوار کر کے۔ فرمایا کہ جس عالی مرتبت کو میرے حضور کندھوں پہ سوار کریں تم ان کی اولاد میں سے ہو، اور میں تمہارے کندھے پہ سوار ہوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ ہمارے بابا جی تھے، وہ اکثر ایک گلی سے گزرتے، جب دوپہر کا وقت ہوتا وہاں سے گزرتے تو بیٹھ جاتے۔ ایک دن چلتے چلتے بیٹھ گئے اور کافی دیر بیٹھے رہے۔ جب دیر زیادہ ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہیں کیوں بیٹھتے ہیں، اسی جگہ پہ کیوں آ کے بیٹھتے ہیں؟
کہنے لگے چھوڑو، کیا کرو گے جان کے؟ میں نہیں حضور بتائیے. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ جالیاں دیکھ رہے ہو تم. لوگوں نے اوپر دیکھا تو جالیاں تھیں. پہلے سیمنٹ کی جالیاں بنتی تھی، گھروں پہ لگتی تھیں اور اس میں نام بھی لکھے ہوتے تھے. ان جالیوں پہ پنجتن پاک کے نام تحریر تھے اور وہاں سے دھوپ جو ہے وہ چھن چھن کے نیچے آ رہی تھی اور وہ اس سائے میں بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کے. جب لوگوں نے دیکھا تو انہیں نظر آیا کہ اچھا اس وجہ سے یہاں بیٹھتے ہیں. حضرت ذہین شاہ تاجی علیہ رحمہ نے جو شعر فرمایا مجھے تو اس کے مصداق لگتے تھے کہ جب وہ بیٹھ جاتے تھے کہ عشق میں دیدہ و دل شیشہ و پیمانہ بنا، جھوم کر بیٹھ گئے ہم وہیں میں خانہ بنا. اس طرح کا کوئی شعر تھا، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں ہے. عشق والوں کی باتیں الگ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نبی کی اولاد میں سے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر سے زمزم کا چشمہ جاری ہوتا ہے. وہ تو اس نبی کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دستے مبارک کی 5 انگلیوں سے 5 ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے. میرے امام تو بہت بڑی بات ہے. آپ ہی کی اولاد میں سے، آپ ہی کے غلاموں میں سے ہندوستان میں حضرت معین الحق والدین حضرت معین الدین چشتی اجمیری انا ساگر کو کوزے میں بند کر دیں اور امام پانی کو ترسیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نقطے کو آج سمجھنا ہے کہ بات ہے کیا. تو کیا امام پانی کو ترسے؟ آپ چاہتے تو پورا فرات ہی پاؤں کے نیچے قدموں میں جاری ہو جاتا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا، کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے جو اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے، اس بارگاہ سے جو جتنا قریب ہے اتنا بڑا ہی اس سے امتحان ہوتا ہے. اور وہ اس مقام پہ ہوتا ہے جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مرضی مولا اس میں شامل ہے. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں. نار نمرود میں ڈالا جا رہا ہے، جبریل امین آئے، عرض کرتے ہیں کوئی حاجت ہے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا تم سے نہیں ہے. اچھا پروردگار سے کوئی حاجت ہے؟ فرماتے ہیں کہ کیا میرا اللہ دیکھ نہیں رہا کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ دیکھ نہیں رہا؟ دیکھ رہا ہے. اگر رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو اس کے خلیل کی بھی یہی مرضی ہے. کسی سے کوئی کام نہیں، مرضی مولا یہ ہے تو میں بھی راضی. بعد میں کسی نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 40 دن اس آگ میں رہے کہ زندگی کے حسین دن کون سے تھے؟ فرمایا وہی جو نار نمرود میں گزارے. اب ہمیں تو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ اس آزمائش سے گزر رہا ہے، لیکن وہ کس مزے میں ہوتا ہے، کس مقام پہ ہوتا ہے. کلمے کی تشریح تو یہی ہے نا، ہم پڑھتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے، یہ ترجمہ ہے. لیکن عارفین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں لا مقصود الا اللہ، نہیں ہے کوئی مقصود سوائے اللہ کے. اور وہ جو اگلے درجے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، نہیں ہے کوئی موجود سوائے اللہ کے. یہ اعلائے کلمات الحق کہنے والے سمجھتے ہیں اس راز کو. نبی کریم علیہ السلام طائف کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ مرضی مولا ہے. وہ میرا رب مجھ پہ درود بھی بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، لیکن آج یہ آزمائش کی گھڑی ہے. طائف کے میدان میں میرے حضور تشریف فرما ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ چاہیں تو یہ پہاڑ ملا دیں، اس بستی کو ختم کر دیں. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں. ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کے لیے کہ اللہ مہدی قومن، اللہ میری قوم کو ہدایت دے. اس وقت بھی طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود، پاور اور قوت ہونے کے باوجود راضی و رضا رہنا.
یہ منزل الگ ہے، سمجھیے گا اس بات کو، پھر آپ کو فلسفہ کربلا سمجھ میں آئے گا۔ میرے امام اس مقام پہ تھے، اس راز کو سمجھتے تھے کہ مرضی مولا یہی ہے، اور بچپن سے مشہور تھا کہ آپ نے کربلا جانا ہے، شہادت آپ کی مشہور تھی، اس راز کو سمجھتے تھے۔ اب میدان کربلا میں ہم آتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، یہاں پہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اگر کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 لوگ اس شخص کو سہارا دیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، کسی کے یہاں کوئی عزیز کوئی فوت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، 4 لوگ اس کو سہارا دے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا نڈھال ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون سی طاقت تھی میرے امام کے پاس کہ گھر کا گھر لٹا دیا، 71 جان نثار قربان کر دیے، بیٹے بھانجے بھتیجے دوست احباب سب قربان کیے۔ لیکن پھر بھی جب باری آئی، ساری حجتیں تمام ہوئیں، تو میدان میں جب میرے امام نکلے تو یزیدی لشکر گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کے گر رہا تھا۔ مجھے بتائیں 71 جان نثاروں کے بعد کوئی شخص تلوار اٹھا کے میدان میں آ سکتا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی؟ میرے امام اس راز کو جانتے تھے۔ مصر کی عورتوں نے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اور انہیں احساس نہ ہوا۔ کیا تکلیف نہیں ہوئی؟ تکلیف ہوئی ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی سوئی چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی، انگلیاں کٹ گئیں، لیکن وہ حسن یوسف میں اتنا محو تھیں کہ انہیں انگلیاں کٹنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ تو بتائیں جب امام عالی مقام نے قربانی پیش کی تو وہ میرے امام کن جلووں میں گم ہوں گے، اور کون کون استقبال کے لیے آیا ہوا ہوگا۔ یہ میدان کربلا کی بات ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سمجھیے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، سب داخل جنتی ہو جائیں گے، سب سے بڑا انعام جو ملے گا جنت میں وہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ رب کریم کا دیدار ہوگا۔ جب جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور جب دیدار کر چکے ہوں گے تو رب پوچھے گا بتاؤ ذرا میرے بندو، میری جنت میں کسی شے کی کمی ہے؟ سب کیا کہیں گے؟ نہیں میرے مالک، یہ تو وہ جنت ہے کہ ہماری آنکھ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، ہمارے دل میں ایسا خیال نہیں آیا، کیا خوبصورت تیری جنت ہے۔ میں کوئی کمی ہے؟ نہیں۔ ہاں بھائی تم بتاؤ۔ شہید کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میرے مالک تیری جنت میں ایک کمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہے گا میرے مالک جو مزہ تیری راہ میں جان لٹانے میں آیا تھا وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ جو مزہ تیری راہ میں جان قربان کرنے میں آیا تھا وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں مل رہا۔ میرے مالک مجھے تو دنیا میں بھیج، میں تیری راہ میں پھر قربان کیا جاؤں، تو مجھے پھر زندہ کرے، پھر مجھے قربان کرے، پھر مجھے زندہ کرے، پھر مجھے قربان کیا جائے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اب ہمیں تو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں قربان کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ شہداء کی شان کیا ہے، کس مقام پہ ہیں، اور میرے امام اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو میدان کربلا میں دیکھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، کبھی مالوں کے نقصان سے، کبھی پھلوں کے نقصان سے۔ پھلوں سے مراد انسان کی اولاد ہے۔ اب یہ 5 باتیں دیکھیں اور میدان کربلا کو دیکھیں، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، اولاد کی قربانی، اپنی قربانی، پھلوں بچوں کی قربانی۔ وہ کون سی قربانی ہے جو میرے امام نے پیش نہیں کی؟
قرآن کی عملی تفسیر راضی بارضا۔ اسی لیے تو معین الدین چشتی اجمیری پکار اٹھے کہ شاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا پر ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین، لا الہ کی بنیاد کلمے کا فلسفہ ہی میرے حسین نے سمجھا دیا کہ یاد رکھو جو لا الہ کہنے والا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اپنے پروردگار کے، اسے کسی سے کوئی ڈر نہیں، وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل پر ہوتا ہے، اسے نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ اگر میرے امام نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو سوچیں ذرا، آج لوگ کہتے کہ جب نواسہ رسول نے یزید کی بیعت کر لی تو ہر ظالم اور جابر کی بیعت کرنا جائز ہو گئی، لیکن میرے امام نے قربانی دے کر رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی کہ اب کسی ظالم اور جابر کے آگے سر، اور قیامت تک کے لیے ہر اس شخص کو جو اعلاء کلمت الحق کے لیے کھڑا ہوگا، امام اس کے لیے مشعل راہ ہے۔ بھروسہ ہمیشہ اپنے رب پہ رکھو۔ یاد رکھو، اگر تم کسی ظالم اور جابر کے آگے جھک جاتے ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہو، یہ ووٹ دینا کیا ہے؟ یزید نے کیا مانگا تھا امام سے؟ بیعت ہی مانگی تھی نا، بیعت حکومت ہی تھی۔ یہ جو پیری مریدی میں بیعت ہوتی ہے اسے بیعت امانت کہتے ہیں، وہ بیعت حکومت تھی۔ آج کے دور میں اگر آسان الفاظ میں کہیں تو ووٹ دینا کہ آپ ہماری حمایت کا اعلان کریں، اور پہلے حمایت جو ہے وہ جو اکابر ہوتے تھے ان سے حمایت لی جاتی تھی، جو اپنے قبیلے کا سربراہ ہے حمایت کرتا تھا، جو ٹاپ لوگ تھے وہ چاہے بزنس مین ہوں چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہوں وہ حمایت کرتے تھے۔ تو یزید نے کیا مانگا؟ ایک چیز مانگی کہ آپ حمایت کر دیں، آپ کو عہدہ چاہیے عہدہ مل جائے گا، مال چاہیے مال مل جائے گا، ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اور اگر امام یہ قبول کر لیتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ سمجھیے، امام سے اگر محبت ہے اور ہم دم بھرتے ہیں امام کی محبت کا، حسینیت کا، تو حسینیت ہے ہی یہی کہ ہر ظالم اور جابر کے آگے کھڑے ہو جانا۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ جو ہے بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، فرمائے یہاں لوگ ہاتھ تو ہمارا چومتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ووٹ کی تو کہتے ہیں سر میرے پیر دا تے ووٹ بے نظیر دا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ووٹ کی باری آئے گی انہی کرپٹ لوگوں کو ہم چنتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو حسینی ہیں، ہر سال ہم نیاز بھی کرتے ہیں، لنگر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیا حسینیت یہی ہے؟ ظالم کے آگے کھڑے ہو جانا، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں تو سوچ کر کریں کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، جہاں ہو سکے حق بات کہیں، یہی حسینیت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے۔ میرا بادشاہ، میرا بادشاہ، چلیں حافظ صاحب سے کچھ اشعار سنتے ہیں آج۔ میرا بادشاہ حسین، مل کے پڑھیے گا۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ عمل کا رہنما بھی، عمل کا رہنما بھی، جو شاہ کا ہے شاہ بھی،
ایسا شہنشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا شہنشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سرے کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، حسین بے مثال ہے۔ کرے جو کوئی ہم سرے کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، حسین بے مثال ہے۔ ارے او منکر ازل، ارے او منکر ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں نواؤں میں انہیں وسیلہ جو بنائے گا، دعاؤں میں نواؤں میں انہیں وسیلہ جو بنائے گا۔ ارے یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔